السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آج آپ نے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزد کے اوپر اعتراضات دائر کیے، کیا اعتراضات ہیں بنیادی آپ کے؟ ہمارے اعتراضات تو اور بھی ہیں، لیکن جو بنیادی میجر اعتراضات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس کی دفعہ 60 یہ کہتی ہے کہ جو پرپوزر اور سیکنڈر ہے، یعنی تائید کنندہ اور تجویز کنندہ، وہ دونوں کو اس حلقے کا جس سے وہ کسی کو پرپوز کرتے ہیں یا سیکنڈ کرتے ہیں ان کا ووٹر ہونا ضروری ہے۔ اس والے کیس میں ایک ایسے صاحب نے ان کو پرپوز کر دیا، خان صاحب کو، جو این اے 122 کے ووٹر نہیں ہیں، ووٹر ہی نہیں یہاں کے اس حلقے، وہ کسی دوسرے حلقے کا ووٹر ہے۔ آج ہم نے یہ سازش کس نے کی ہے؟ یہ سازش انہوں نے خود ہی کروائی ہوگی اپنے خلاف، یا ان کے جو وکلا کی ٹیم ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکی، یا جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ جانتے ہوگے کہ ان کا اپنے آدمی ہے، یا وہ خود اس حلقے سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، تو ان کا پرانا حلقہ ہے، کاغذات انہوں نے جمع کرا دی، آپ شاید نہیں لڑنا چاہتے، اس لیے انہوں نے پرپوزر جو ہے وہ دوسرے حلقے کا دے دیا۔ یہ تو وہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ سازش کس کی ہے۔ دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تائید کنندہ یا تجویز کنندہ اس حلقے کا نہ ہو تو جو نامینیشن پیپرز ہیں کاغذات نامزد کی، وہ مسترد ہوتے ہیں، ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں 3 میں نے ججمنٹس دی سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی بھی۔ دوسرا آبجیکشن یہ ہے کہ خان صاحب کو چونکہ سزا ہوئی ہے اور ان کی سزا آج تک قائم ہے، صرف ان کو ضمانت ملی ہے، سسپینڈ ہوئی ہے ان کی جو سنٹینس ہے، کنوکشن چونکہ موجود ہے، جب تک کوئی کنوکٹڈ آدمی ہے۔ اس میں 2-3 کیس آپ دیکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے اگر دائر کی ہوئی ہے تو وہاں سے کوئی آرڈر اگر لے آئیں گے سپریم کورٹ سے اس ڈیٹ سے پہلے جو یہاں پہ ڈیٹ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ ان کو اجازت دے دے گی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کا جواب سنیں، میں نے سپریم کورٹ کی آج کوئی 10 ججمنٹس پیش کی ہیں کہ سپریم کورٹ ایسے کیسز میں اجازت نہیں دیتی، اور اس کیس میں بھی شاید اجازت نہیں دے گی۔ آپ نے جو اعتراضات دائر کیے یہ کس کی طرف سے کیے؟ یہ اعتراضات میں نے دائر کیے ہیں میاں نصیر احمد صاحب، جو اسی حلقہ میں سے 3 بار کے ایم پی اے ہیں اور اب بھی کینڈیڈیٹ ہیں اس حلقے میں سے، اور ووٹر بھی ہیں اس حلقے کے۔ اچھا، اب میں ایک اور بات بھی جاننا چاہ رہا ہوں۔ کل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم نواز شریف کے نامینیشن کسی سٹیج پر نہیں چیلنج کریں گے، ہم تکنیکی بنیادوں میں نہیں گھسیں گے کسی کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے، تو پھر آپ بھی کچھ نرم رویہ رکھیں؟ نہیں، ہم نے کوئی ان کے اوپر ذاتی بات نہیں کی، ان کی ذات پہ کوئی بات نہیں کی۔ جو قانونی باتیں ہیں، اب ایک آدمی قانون کی نظر میں کوالیفائڈ ہی نہیں الیکشن لڑنے کا، تو وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ہم نے آج صرف قانونی باتیں کی ہیں، قانون ان کا ساتھ نہیں دے رہا، نہ الیکشن ایکٹ ان کا ساتھ دے رہا ہے اس وقت، نہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 62 اور 63، یہ دونوں ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ کا میجر آبجیکشن یہ تھا اور رہا بھی ہے کہ نواز شریف پر تاحیات پابندی ہے، الیکشن لڑنے پر تاحیات نااہل ہیں، تو وہ کیسے ایک ایکٹ کا سہارا لے کے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے پھر بھی یہ آبجیکشن ریز نہیں کیا، یہ بات تو مانے نا۔ دیکھیں، ایکٹ جو ہے ان کو پتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا قانون بناتی ہے وہ سب سے سپریم لا ہوتا ہے۔ اب چونکہ پارلیمنٹ نے ان کی نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کر دی ہے اور وہ 5 سال مکمل کر چکے ہیں، جیسا یوسف زادہ گیلانی صاحب نے لڑا سینٹ کا الیکشن، ان کے 5 سال پورے ہو گئے تھے نا، 5 سال پورے ہو گئے تھے، سزا تھی ان کو بھی۔ میں اس کیس میں بھی وکیل تھا، لیکن 5 سال کی بات تھی نا، تو اب چونکہ الیکشن ایکٹ میں 5 سال والی بات آ گئی ہے، ان کو پتا ہے کہ اس پہ دال نہیں گلے گی عدالتوں میں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا لوگوں کی سمپتی لینے کے لیے کہ دیکھیں جناب، ہم تو اعتراض نہیں کر رہے، وہ اعتراض کر کے دیکھ لیں، وہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا، پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون چلے گا نا جی، کسی جج کی آبزرویشن یا رائے تو نہیں چلے گی۔ ان کے پاس بھی بہت بڑے بڑے قانونی ماہرین ہیں، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ چیلنج کر کے جی بالکل چیلنج کر کے پڑ جائیں نواز شریف، جی کسی مشکل میں نہیں پڑیں گے، میاں صاحب انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اور ان کے کاغذات نامزد کی صحیح طور پہ جو ہے منظور ہوئے، اور وہ انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے، جیتیں گے بھی، اور اس ملک کے وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور کے اس حلقے سے بانی پی ٹی آئی کو آپ باہر کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے؟ قانون تو ان کو اجازت نہیں دے رہا الیکشن لڑنے کی، عمران خان صاحب کو اس حلقے میں سے۔ اگر کوئی عدالت قانون کو رد کر دے اور ان کے حق میں کوئی فیصلہ دے دے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اگر کوئی فرض کرے آر او صاحب ہماری بات نہیں مانتے تو ہم ٹریبیونل میں جائیں گے، اگر ٹریبیونل نہیں ہماری بات مانتا ہم ہائی کورٹ جائیں گے، پھر ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ ہم اس کو جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ کرسیوں کے اوپر وکلا چڑھے ہوئے تھے اور ایک عجیب سا ماحول تھا کمرہ عدالت میں، آپ نے بھی دیکھا شاٹ بھی ہو رہا تھا، تو کیا یہ ماحول اچھا تھا؟ یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اپنے میرے بھائی ہیں چھوٹے، میرے برخوردار ہیں یہ سارے وکلا صاحبان، ان کو عدالت کے جو ایٹیکیٹس ہیں، جو عدالت کے وہ ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، اور ویسے بھی اس جماعت کا شاید کلچر ہی یہ ہے کہ اب کسی کی بات سننی نہیں ہے اور اپنی بات بھی نہیں سنوانی، صرف شور ڈالنا ہے۔
तो इस तरह शोर शार डाला उन्होंने कमरा अदालत के अंदर, लेकिन हमने अपनी बात की है और आरओ साहब ने बड़े तहम्मुल से बात सुनी है। कोई 1.5 घंटा बहस हुई है, तो सब बातें जो है वहाँ डिस्कस हुई हैं। तो अजहर सदीक जो है, ये अजहर सदीक इधर आओ भाई, ये भाई मीडिया वाले देख लो, ये मेरा छोटा भाई है अजहर सदीक। वो अपनी ड्यूटी करने आए हैं, कानूनी लीगल ड्यूटी, हम अपनी करने आए हैं। और जो मेरे छोटे भाई चले गए, जो थोड़ा बहुत नाराबाजी भी कर रहे थे, वो भी अपनी ड्यूटी करने आए। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ने हमें एक मौका दे दिया। इन्होंने एक एतराज उठा दिया कि इमरान खान साहब ने प्रपोजर और सेकेंडर के हवाले से जो है ना, आपने कल साबित करना है कि प्रपोजर नहीं, अगली सुने बात। इन्होंने जब ये कहा कि वो तस्दीक सामने नहीं हुई, हमने कहा इमरान खान साहब को बुला दे, और हम आज भी कहते हैं इमरान खान साहब को बुला दे, प्रपोजर और सेकेंडर की तस्दीक यहाँ हो जाएगी। अब मेरे भाई पॉइंट को ट्विस्ट कर रहे हैं, बात हो रही है कि प्रपोजर और सेकेंडर को लो आए। अगर ये प्रपोजर ले आए कल, वो इस हल्के का हो, सुने हम अपने एतराज वापस उठा लेंगे, सारे एतराज वापस, जी सारे वापस ले लेंगे, इनको कर ले। वो तो कानूनी ये कोई बात नहीं, ये तो सच बताए ना क्या है, सच बोले उसमें ये है, सच बोले ना। सुने उसमें चूंकि मामला भी अदालतों में पेंडिंग है, हो सकता है किसी अदालत का हुक्म आ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो हमारे एतराज की कोई हैसियत नहीं। बड़ी जबरदस्त बात कह दी, ठीक है, लेकिन ये प्रपोजल अगर कल ले आए और इसी हल्के का हमारे पास सारी रेमेडीज हैं, और कल इंशाल्लाह लेके नहीं, लेकिन एक चौधरी साहब एक मिनट हरी जरा चौधरी साहब देखिए मेरी बात सुने। आपने कहा कि प्रपोजर और सेकेंडर के सामने इमरान खान साहब दस्तखत नहीं हुए, तो हमने कहा कि इमरान खान साहब को लाएं, तो आप भी डिमांड कर दे ले आए, आप डिमांड दे देना, आप भी कह दे इमरान खान साहब को पेश कर दे। नहीं हुए, वो पॉइंट हमारा एक है, लेकिन वो बहुत विड्रॉ कर लिया, लेकिन वो बहुत वजनदार पॉइंट नहीं आपने है, विड्रॉ कर और लिया। ये रियलिटी वो पॉइंट हमने दुरुस्त लिया है कि खान साहब चूंकि अडयाला जेल में, तो वहां तो प्रपोजर सेकेंडर नहीं गए, तो फिर आप इमरान खान साहब को आने देना, उनके सामने उन्होंने कोई कंसेंट नहीं दी, फिर आने ये देना हमारा पॉइंट था। लेकिन आरओ साहब ने कहा है कि ये सुन ले आरओ साहब ने कहा है कि ये पॉइंट आप ना रेज करें, तो हमने वो पॉइंट छोड़ दिया। वो हमारे डिमांड पे कि इमरान खान साहब आए, लेकिन हमने देखे बड़े पन का मुजाहरा किया, सरदार खोसा साहब ने बड़े पन का मुजाहरा किया, नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर पे एतराज़ात दाखिल नहीं किए, हालांकि वो ताहयात नाहल हैं। वो देखें वो है या नहीं है, लेकिन नहीं देखिए, एक इसको गुड जेस्चर मांगे कि हम ये अभी जाके लड़ेंगे आपस में कि ये जमा किसने करवाए, जी बिल्कुल लड़ेंगे आपस में। इसको गुड जेस्चर मांगे, आप इसको समझें कि एक जिंदा दिली का मुजाहरा किया है। मेरा भाई इतना फेयर है, मेरे भाई इतने फेयर है, जब मैंने ये एतराज लगाया और इन्होंने लिस्टें चेक की, तो ये दिल से तस्लीम कर गए कि गलती हो गई। नहीं वो बात नहीं है साहब, वो नहीं है, कल साबित होगा, कल मैदान लगेगा। मैं हूं कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैलगावी मामलात, दुनिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।